بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنی اللہ کو منا لو۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، یہ وقت سحری کا وقت، جب اللہ پہلے آسمان پر آوازیں دے، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے، ہے کوئی پریشانیوں سے بچنے والا، ہے جو کوئی میری رحمتیں حاصل کرنے والا، تو پھر یہ وقت سحری کا 2 سے 3 سوا 3 تک یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اور پھر آج محرم الحرام، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارے امام حسن اور حسین، یہ آج ان کا دن ہے، تو نماز ادا کر لو اور ان کے لیے ہدیاتاً نوافل کثرت سے پڑھو، اور اللہ کا ذکر یا رؤوفو، پھر ظالموں سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ تو کئی بحث شروع کر دیتے ہیں، ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، دیوبندی علماء اشرف علی تھانوی الحمدللہ، پورے دیوبندی عالم تھے، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پھر ایک دم بدل گئے۔ ان کا پھر رسالہ خود پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو پہلے یا سے گھبراتے تھے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس کے بعد وہ درود و سلام کثرت سے پڑھنے لگے۔ سب جب ہم بچپن جوانی میں تھے، یہ دیکھے، اپنی آنکھوں سے پڑھے، کانوں سے سنے، تو اب مولانا طارق جمیل صاحب بھی دیکھ لیں، جب حقیقت سامنے آتی ہے نا، تو الحمدللہ پھر وہ اس ڈگر پر چلے آتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ انہوں نے پھر واضح کہا کہ دیوبندی اتنی مدت پڑھا، اتنی ادھر تعلیم حاصل کی، اہل بیت کا کورس مضامین میں کورس ہی بالکل ختم تھا۔ کب پڑھا ہم نے ادھر اہل بیت کی شان؟ یہ تو بعد میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وفا کن سے کرنی ہے؟ اہل بیت سے۔ اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، حدیث واضح طور پر پڑھو، جو اس میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو اس سے ویسے ہی دیکھتا رہا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان کے پیچھے چلا وہ بھی کامیاب ہے۔ ہم دونوں کی شان کو اچھی طرح بلند مرتبہ سمجھتے ہیں، بزرگوں کی شان کو بھی بلند سمجھتے ہیں۔ عام مسلمان کے لیے غیبت کرنا تباہی کا باعث بنتا ہے، تو کیا ہم اللہ کے نیک بندوں ولیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ کوئی ایک طبقہ صحابہ کو نشانہ بناتا ہے، ایک طبقہ اہل بیت کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ کیوں ہم تباہی کی طرف جاتے ہیں؟ ہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے یہ بھی، کہ پاک زبانوں سے دعا کرایا کرو۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہاں سے ڈھونڈے پاک زبان، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ پاک کس کی ہے زبان؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرے کی زبان تمہارے لیے پاک ہوتی ہے، تو آپ کی زبان دوسرے کے لیے پاک ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ لیکن ہم
ایک دوسرے پر تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں. وہ عام بندوں کو چھوڑیں، اللہ کے ولیوں پر تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں. وہ جیلی دودھ کی نام لے کر جیلی دودھ والوں کو کہا کر یہ جیلی دودھ ہے، کیمیکل والا ہے. اصل دودھ کو چھیڑے گا تو وہ تو نور ہے اللہ کا جو مجد دیتی ہے، اس کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اللہ تو اللہ ہے وحدہ لا شریک، لیکن اس کے نمبر 2 اللہ بنے ہوئے تھے، ان کو چھیڑ، فرعون اور نمرود کو چھیڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی، وہ نبی ہیں، وہ جو جعلی نبی بنتے ہیں ان کو چھیڑ. جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو کیوں ان کی طرف تنقیدیں تو انگلیاں کرتا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے تیرے لیے. جو جعلی ولی بنے ہوئے ہیں، دکانداری جنہوں نے شروع کی ہے، جیسے کیمیکل دودھ ہے، وہی اس کو چھیڑ، کیمیکل دودھ والا بنان ویکھو جی یہ کیمیکل دودھ ہے. وہ اصل دودھ کو کیوں چھیڑتا ہے؟ اصل دودھ کو چھیڑے گا تو تباہی ہے، بربادی ہے نا. مجھ پٹھے کھاتی ہے نا، وہ گھاس پھوس کھاتی ہے نا، تے اللہ اس سے دودھ اصل دودھ نکالتا ہے. وہ تو تجھے پتہ ہے یہ اصل ہے، اصل کی طرف جائے گا تو تیری تباہی ہے. تو آج کل بھی مولانا طارق جمیل اور ایک علماء یزید کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، جیسے پہلے علماء کیا کرتے تھے. ہم نے بڑے بڑے علماء پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، ان کے رسالوں میں یزید امیر المومنین دیوبندی بڑے عالم دیوبندی انہوں نے لکھا ہوا ہے، یزید امیر المومنین سائن کیے ہوئے ہیں کہ ہاں لکھنے والا صحیح لکھتا ہے. ابھی بھی رسالے موجود ہیں. تو ابھی آج کل بھی یہ علماء مولانا طارق جمیل سے یہ بحث کر رہا ہے، یزید کی حمایت کر رہا ہے. اور مولانا طارق جمیل واضح طور پر اس کو لکھ پڑھ کر سارے ثبوت مہیا کر رہے ہیں، لیکن وہ عالم ابھی بھی جواب دینے کی ٹھان رہا ہے اور اپنے بندے اکٹھے کر رہا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر تو یہ اس کا واضح طور پر جواب دیں گے. کیا تو نے جواب دینا ہے؟ تو یزید کی حمایت میں اتنا ہی اتر آیا ہوا ہے تو صرف سب کے سامنے کھول کر دعا کر دے بس. جو تیرے سننے والے ہیں نا جمعے والے دن، ان کے سامنے صرف دعا کر دے کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کرنا. اس کو اتنا جو تو حمایت کر رہا ہے، اتنی ان کے ساتھ ہمدردی تجھے آ گئی ہوئی ہے یزید کے ساتھ، تو صرف دعا کر دے. جو بھی ذہن میں تھوڑا سا نرم رویہ رکھتا ہے نا یزید کے ساتھ، صرف دعا کر دے یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کرنا. بس پھر تیری حمایت کا پتہ چل جائے گا، تو تیرے ذہن کا بھی پتہ جائے گا تو کیا شے ہے. اس لیے چھوڑ دو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنی ہے تو پھر ان اہل بیت سے اور صحابہ سے اور اللہ کے ولیوں سے اور عام بندے سے محبت کرو. کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. تو کنوں نے وفا کی ہوئی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں نے، صدیقوں نے، شہیدوں نے. صالحین کون سے ہیں؟ یہ ہیں صالحین. صالحین کدی غور کیا اگر صالحین کہاں سے نکالتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں سے نکلتے ہیں صالحین. یہ صالحین ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت کو ہی ماننے سے پیچھے رہتے ہیں. یہ صالحین ہیں. کہاں سے صالحین نکلیں گے؟ شہداء پھر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے طرف جان جہاد میں دیتے ہیں. جہاد وہ چھوٹا جہاد ہے جو لڑا جاتا ہے محاذوں پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ بڑے جہاد کی طرف چلے جاؤ. اب چھوٹے جہاد سے جب آئے نا
تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرے گا، جو معاملات میں ٹھیک رہے گا، جو صالحین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ. یہ جہاد کرتے ہیں جو یزید کو اکبر کہتے ہیں. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں اور آج کل میں بھی مولوی کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں. تو جو نرم رویہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ ہیں. جو تھوڑی سی بھی تنقید کرے گا ہم اس کے مکمل خلاف ہیں اس کے. اللہ حافظ، اللہ حافظ. اور اٹھو اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اللہ حافظ.